أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہمارے آہوں کو آہوزاری کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کی مبارک راتوں کی محنت کی نتیجے میں پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، سبحان اللہ، کتنی تیزی سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ نکلتے چلے گیا۔ ابھی آخری عشرہ شروع ہوا تھا کہ اتنے میں یہ دن آ گیا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد یہ خبر انشاءاللہ ہمارے کانوں تک پہنچے گی کہ چاند دیکھ دیا گیا ہے اور کل عید ہے، اور جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر اس وقت ایک بیداری پیدا ہوگی کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، ہم نے وقت ضائع کر دیا، ہمیں یہ دعا کرنی تھی، ہمیں فلاں عمل کرنا تھا، یہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ چاند کی خبر ملنے کے بعد جو احساسات پیدا ہوں گے، ایک قسم کی ندامت پیدا ہوگی، ایک قسم کی حسرت ہوگی کہ اے کاش میں اسے اور اچھا کر سکتا تھا، اور رمضان سے میں فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور میں نمازوں کو زیادہ کر سکتا تھا، اور میں دعائیں زیادہ کر سکتا تھا۔ یہ سب چیزیں اس وقت آئیں گی ضرور، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو آج اس تعلق سے تنبیہ کر دوں کہ وہ موقع آپ دوبارہ آنے نہ دیں، ہوشیاری کریں، سمجھداری دکھائیں، اور اس لمحے کے لیے ابھی جو بقیہ ایام ہے، بقیہ راتیں ہیں، ان میں محنت کر لیں، ان میں محنت کر لیں۔ آپ نے جیسے بھی شروع کیا ہو، جیسے بھی آپ نے رمضان کاٹا ہو، لیکن اگر آپ نے آخری موقع پر جیسے کہا جاتا نا ہیٹنگ نیل، آپ نے آخری موقع پر آپ نے کر دیا، آخری موقع پر آپ نے وہ جو چاہا آپ نے کر دیا، جتنی عبادت چاہی آپ نے کر لی، تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا: الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا اعتبار
اس کے اختتام کو لے کر ہے، کیسے آپ نے اس عمل کو ختم کیا، وہی قابل قبول ہے، اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ رمضان کے اعمال کو آپ بہتر انداز سے ختم کریں، بہتر انداز سے اللہ کی طرف رجوع کریں، لجوء کریں، اللہ کو پکاریں، استغفار کریں، توبہ کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں اچھے اعمال وہ ان ایام میں آپ ضرور کر لیجیے گا۔ چاند دیکھنے کے بعد، خبر پہنچنے کے بعد وہ آہوزاری، وہ چیخ پکار، وہ دلی بوکھلاہٹ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ یہ عام طور پر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ یہ جو بقیہ 3-4 دن ہیں اس سے آپ بھرپور استفادہ کر لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس بیداری میں رکھے اور اسی حالت میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ قیامت پر گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے مختلف باتیں دیکھی، سیکھی، سنی، الحمدللہ۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب سور پھونکنے کے بعد لوگ دوبارہ اٹھیں گے تو محشر کے میدان میں جب جمع ہوں گے تو ان کے جمع ہونے کے بعد اس محشر کے میدان میں کفار کی کیسی حالات ہوگی، وہ کیسے تڑپیں گے اور وہ کیسے پریشانیوں کو جھیلیں گے، یہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا اسی محشر کے میدان میں جو مومنین زمین میں غلطی کر کے پہنچے ہوں گے، گناہ کر کے پہنچے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، انہیں کیسے عذاب دیے جائیں گے، انہیں کیسی دقتوں کو جھیلنی پڑے گی، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور اسی محشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، چونکہ 50,000 سال کا عرصہ یہاں پر انہیں کاٹنا ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور وہ مختلف کیا کیا آسانیاں ہیں ہم نے دیکھی۔ اب چلیے اصل حساب کتاب کا آغاز کیسے ہوگا اور حساب کتاب میں کیا ہوگا، اس وقت کیا کیا ایونٹس ہوں گے، کیا کیا واقعات ہوں گے، یہ پل صراط کب ہوگا، اور اس کے بعد سفارش کا کیا معاملہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والی مجلس میں ہم دیکھنے والے ہیں۔ آج ہم وہ حساب کتاب کے آغاز کے چند واقعات آپ کے سامنے لانے والے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بارے میں آپ اس حدیث کو سن لیجئے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث الشفاعہ۔ یہ بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں مختلف تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ میں حدیث سناتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ دوسری روایتوں میں اس موضوع کو، اس واقعے کو کیسے بیان کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے چلوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث الشفاعہ کے بارے میں کئی مرتبہ، کئی موقعوں پر مدینے کے اندر، ہو سکتا ہے مکے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، اور صحابہ جن لوگوں نے اس حدیث کو سنا ان کی بھی کچھ کم تعداد نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اپنے انداز سے جو انہیں یاد تھا انہوں نے اپنے آنے والے شاگردوں کو، تابعین کو، انہوں نے ان باتوں کو سنائی جو حدیث کی کتابوں میں ریکارڈ موجود ہے۔ تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہیں سے آپ کو اصل موضوع قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن کے واقعات کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ انہیں دعوت کے لیے بلایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور دعوت کا آغاز ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشت کے ٹکڑے کو لیتے ہیں اور اپنے زبان مبارک میں رکھ کر اسے کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، میں آدم کی اولاد کا لیڈر ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، میں اس میں فخر نہیں کر رہا ہوں، غرور نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ پوچھا کہ میں اتنی بڑی چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں جبکہ اللہ کے بندوں میں بہت سارے ہیں، ان میں سے مقدس انبیاء علیہ السلام ہیں، ان میں سے نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ہے نا، مختلف انبیاء علیہ السلام رہے ہیں۔ ان تمام کے ہونے کے باوجود یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں آدم کی اولاد کا میں ہی سردار ہوں، کیا تم لوگ اس بارے میں وجہ نہیں پوچھو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ یہ کیسے، یہ مقام آپ کو کیسے ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن لو، جب قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی جتنی بھی انسانیت تھی، پوری انسانیت کو اول سے لے کے آخر تک
سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی میدان میں جمع کر دے گا. سب جمع ہو جائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے، سب انہی تکالیف کو دیکھیں گے. وہ محشر کے میدان کے مسائل پیش آئیں گے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ 50,000 سال کا ایک دن جب لمبا ہوتا جائے گا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. آیا ان کے ساتھ جنتیوں کا سلوک کیا جائے گا یا پھر نعوذ باللہ ان کے ساتھ جہنمیوں کا سلوک کیا جائے گا. ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو اسے لے کر بے قرار ہوگی. بے قرار اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہاں پر تو نیک لوگ ہیں، یہ تو عرش تلے ہیں، انہیں سورج کی دھوپ نہیں آ رہی ہے. ہم یہ کہیں کہ سورج قریب آ گیا ہے، ہم پسینے میں غوطے مار رہے ہیں، کئیوں کے پسینے ان کے کھاندوں تک پہنچے ہوئے ہیں، تکلیف جھیل رہے ہیں. اب یہ جو تکلیف جھیلنے والے میں نے آپ کو بتایا کہ مومنین کی بھی تعداد ہوگی، تو ان کے اندر ایک بے قراری کا ایک عالم پیدا ہو جائے گا جو کہ یہ لوگ درمیان کے لوگ ہوں گے، ہے نا. یہ جو کافر کی حالت تو آپ نے سن لی. اور ایک جو عرش تلے ہوں گے جنہیں ان تمام اذیتوں سے بچا لیا جائے گا، وہ ایک طرف ہوں گے. یہ جو بیچ کے لوگ ہوں گے انہیں یہ بے قراری ہوگی کہ بھائی یہ دن کب ختم ہوگا، حساب کتاب کب ختم ہوگا، کب یہ دن ختم ہوگا. یہ انہیں بے قراری ہوگی. آپس میں یہ لوگ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں، اب ہمیں کسی کو سفارش کے طور پر بلانا چاہیے. معاملہ ایسے اٹکا ہوا ہے، دن جا رہا ہے، اور جن کے لیے آسانیاں ہیں وہ تو خوش ہیں. اب جن لوگوں کے لیے پریشانیاں ہیں وہ تو پریشانیاں جھیل رہے ہیں. لیکن ان سبھوں کو، ان تینوں گروپس کو یہ خواہش ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے. کفار کو ایک امید ہوگی کہ بھائی حساب کتاب میں کہیں ادھر ادھر کچھ نہ ہو جائے اور ہمارا معاملہ کچھ ہو. اب مومنین جو گناہوں میں پڑے ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی حساب کتاب شروع ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے، آگے کا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہوگا. اب جو لوگ بڑے آسانی سے ہوں گے، بڑے اطمینان سے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی حساب کتاب سے پہلے ہمارے لیے یہ آسانیاں ہیں، تو حساب کے بعد ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہوں گی، وہ اس چیز کو لے کر سوچ رہے ہوں گے. تو سب یہ چاہیں گے کہ بھائی حساب کتاب قائم ہو جائے. تو ایک بہت بڑی گروپ نکلے گی، وہ سفارش کے لیے آگے بڑھے گی. ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ دیکھو، انبیاء علیہ السلام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس دن کے بارے میں بار بار ڈرایا، اس دن کی تیاری کے بارے میں بار بار انہوں نے ہمیں سمجھایا. تو ان کے پاس پورا علم ہے، وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے سفارش کے اس چیز کو شروع کریں. تو لوگ جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اب آدم علیہ السلام وہاں ہوں گے، لوگوں کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوں گے. محشر کا میدان ہوگا، وہاں تو سب ہوں گے، سب انبیاء ہوں گے، سب رسول ہوں گے. تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو پہچاننے کی کچھ طاقت ہو گیا، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. اس محشر کے میدان میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام اس جگہ ہیں، تو سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ساری انسانیت کے آپ باپ ہیں، ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو، آپ کو اپنی روح پھونک کے زندہ کیا، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عزت دی، یہاں تک کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ تمہارا سجدہ کریں. یعنی آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے، ان کی خوبیوں کو بیان کریں گے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں. ان کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد آدم پوچھیں گے کہ بھائی میں کیا کروں. تو یہ لوگ کہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ اٹکا ہوا ہے، آپ اللہ سے دعا کریے گا کہ ہمیں راحت دیں. وہ اصل میں جا رہے ہوں گے راحت کی تلاش میں کہ ہمیں راحت دیں اس پیچیدگی میں. معاملہ ہمارا جو اٹکا ہوا ہے، سورج اتنا قریب آ گیا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، پریشانی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس معاملے کو آسان کریں، آپ سفارش کریں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی معاملہ تو یہ ہے کہ جس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج غصے میں ہے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کبھی غصے میں نہیں تھا.
نہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے غصے میں ہوگا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی غضبناک ہے۔ آج مجھے یہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر میں بچ جاؤں تو کافی ہے۔ یہ جو منظر ہے اس میں اب مجھے میری امت یا پھر میرے لوگوں کو لے کر کچھ خاص خیال نہیں ہے۔ آج تو میرا معاملہ ہے نفسی نفسی نفسی، آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے، آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے، آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے۔ کیوں آدم علیہ السلام یہ بات کہیں گے؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن جو واقعات ہوں گے اس سے وہ پہچان لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہے اور فیصلے کا دن ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے کرنے والا ہے۔ تو اس لیے وہ کہیں گے کہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اب میرے اندر جرأت نہیں کہ میں دوسروں کے حق میں سفارش کروں اور دوسروں کو بچانے کے بارے میں کچھ سوچوں۔ آج تو میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ مجھے بچا لے۔ آپ یہ کام کریے گا، آپ آگے جائیے۔ یہ ہے نوح، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ کر دے۔ اور آدم علیہ السلام خاص طور پر یہ کہیں گے کہ مجھے میری امت کی فکر اس لیے نہیں ہے، بلکہ میں اس بارے میں اب نہیں سوچ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ غلطی یاد آ رہی ہے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غلطی کو لے کر دوبارہ مجھے نہ پکڑ لیں۔ کیا غلطی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے جنت میں اس پھل کو کھا لیا جسے نہیں کھانے کا حکم تھا۔ یہ غلطی ان کی یاد آ رہی ہے انہیں، سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی پوری زندگی میں انہوں نے کوئی غلطی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس مقام میں انسان کو اس کی پوری غلطیاں یاد آئیں گی، جو بھی اس نے کیا ہے سب فہرست کے طور پر اس کے آنکھوں کے سامنے گزرے گی۔ وہ اس وقت اس کے گناہوں کو لے کر پریشان ہوگا کہ بھائی اس جگہ چھٹکارا کیسے، بچاؤ کیسے ممکن ہے، یہ اس کی سوچ ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام دیکھیے، ان کی اتنی لمبی مدت، اتنے سارے کارنامے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت ان کی غلطی انہیں یاد آ رہی ہے۔ کہیں گے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غلطی کے بنیاد پر مجھے نہ پکڑ لیں، تو اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ آگے بڑھیے، نوح کے پاس چلے جائیے، دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو لوگ آگے بڑھ کے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام کے پاس جیسے ہی جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ دوسرے باپ ہیں، ہے نا، آپ کے بعد آپ ہی سے نسل چلی ہے، آپ دوسرے باپ ہیں، اور اللہ نے آپ کو کئی جگہ عبد شکور کہا ہے، انتہائی شکر گزار بندہ، انتہائی شکر گزار بندہ۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں، نوح علیہ السلام کی زندگی میں جس میں 950 سال صرف دعوت کے ہیں، اس میں انہوں نے جس ٹائٹل کو جیتا، جس کا ذکر اس وقت لوگ انہیں یاد دلائیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عبد شکور کہا ہے۔ عبد شکور سے مراد کیا؟ انتہائی شکر گزار بندہ۔ نافرمانی، ناشکری کبھی زبان میں نہیں آئی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا قانون ہے، اگر آپ شکر گزار بنو گے، شکریہ ادا کرو گے، ہم اور دیں گے۔ اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے، ناشکری الفاظ کہو گے، جس کو کفر بھی کہا گیا ہے، کفران نعمت بھی کہا گیا ہے، تو ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں، کس کی ناشکری کریں گے آپ بتائیے؟ کون سی چیزیں آپ کو نہیں ملی ہے نا؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، آنکھ، منہ، سر، ہاتھ، پیر، کھانا پینا، ہوا، پانی، اللہ کی زمین میں آپ چلتے پھرتے ہیں، ہر نعمتوں میں لوٹ رہے ہیں، تو ناشکری کے لیے کوئی گراؤنڈ ہے ہی نہیں۔ تو ناشکری یہ اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے بندے کو نہیں پسند کرتا۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت، پتہ نہیں اللہ نے انہیں کتنی زندگی دی ہو سکتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ زندہ رہے ہوں، اور ہر قسم کی تکلیف کو انہوں نے جھیلا اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، تو اللہ نے انہیں کہا عبد شکور، انتہائی شکر گزار بندہ۔ تو یہ لوگ نوح علیہ السلام کی خاص صفت بیان کریں گے، کہیں گے کہ آپ عبد شکور ہیں، اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کی نسل آپ ہی سے چلی ہے، ساری انسانیت آپ ہی کی اولاد ہے، تو اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے نوازا ہے، تو آپ کی دعا، آپ کی سفارش رائے گا نہیں جائے گی، تو آپ اللہ کے لیے سفارش کر دیجئے، اس مصیبت سے باہر نکال دیجئے۔
تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آپ لوگوں کی بات صحیح ہے، لیکن آج کا معاملہ کچھ اور ہے، آج کا دن کچھ اور ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا غضبناک ہے، اتنے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے غصے میں نہیں تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہونے والا ہے۔ تو آج اس غیظ و غضب کو دیکھ کر میری بھی حالت یہ ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس غلطی پر پکڑ نہ کر لے، میری اس غلطی پر مواخذہ نہ کر لے۔ یہ کہہ کے کہیں گے کہ میں نے میری امت پر بد دعا بھیج دی، میں نے میری امت پر بد دعا بھیجی۔ کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ خطرناک دعا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، 950 سال کی دعوت ہے نا، میں نے کیا کچھ نہیں کہا، میں ان کے پاس پہنچتا ہوں دعوت سنانے کے لیے تو یہ لوگ اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، میری بات بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں مجھے گالیاں بکتے ہیں، مجھے ذلیل کہتے ہیں، اور میرے جو اصحاب ہیں ان کی چھوٹی تعداد ہے، ان پر یہ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، غریب لوگ ہیں، انہیں دیکھ کر طعنہ کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سب کو میں نے جھیلا ہے، لیکن یہ جو قوم ہے نا، یہ قوم کبھی راست پر آنے والی نہیں ہے۔ انہیں تجربہ ہو گیا، 950 سال کا تجربہ ہو گیا، ہر ممکن کوشش کر ڈالی، جیسی بات سنانی تھی سنا دی، جس اسلوب سے سنانی تھی سنا دی، جس حکمت سے سنانی تھی سنا دی، لیکن یہ قوم مانتی نہیں، تو آخرکار مجبور ہوئے اور زبردست دعا کر دی۔ کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین میں ان کافرین میں سے کسی کو بھی مت چھوڑ، کسی کو بھی گھومتے ہو مت چھوڑو۔ اے اللہ اگر تو چھوڑے گا نا، یہ بھی تو پکے روکردان ہیں، پکے کافر ہیں، اور ان کی اولاد جو آئے گی وہ بھی انہی کی طرح ہوگی۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، نہ کہ صرف ان کی اولاد کافر ہوگی بلکہ وہ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کی اولاد بھی ایسی ہوگی۔ کیسے نوح یہ بات کہتے ہیں؟ کیا انہیں علم غیب تھا؟ نہیں، کبھی کبھار انسان تجربے سے بعض چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، اور اسے ظن غالب کہتے ہیں۔ یعنی آدمی کو اتنا ظن یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے نسلوں کو دیکھ لیا، ان کی اولاد کو بھی دیکھ لیا، ان کی اولاد کو بھی دیکھ لیا، 950 سال ہیں، ہے نا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں سے کوئی امید نہیں، ان سبوں کو ختم کر دینا چاہیے، زمین کو ان لوگوں سے پاک کر دینی چاہیے۔ یہ تو ایک دم ایکسٹریم چلے گئے ہیں، ہے نا، ہر قسم کو شرک انہوں نے کیا ہے، صحابوں کی عبادت کی ہے، بت پرستی کی ہے۔ تو نوح علیہ السلام انتہائی غیظ و غضب میں تھے، انہوں نے ایسی دعا کر ڈالی۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، طوفان آیا، سب ظالموں کو چاٹ کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ نوح کی اولاد وہ بھی بچ نہیں پائی، انہیں بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اسے غلطی کے طور پر لیتا ہوں، اور مجھے اس وقت وہ غلطی یاد آ رہی ہے کہ کاش میں بد دعا نہیں کرتا، اچھا ہوتا۔ کوئی نبی اپنی قوم پر بد دعا نہیں کرتا، اے کاش میں بد دعا نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، کہیں اللہ مجھے یہ نہ پوچھ لیں کہ اے نوح تو نے تیری قوم پر کیوں بد دعا بھیجی۔ اگر اللہ آج کے دن پوچھ لے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حالانکہ زمین میں نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تھی، زمین میں ان کی بد دعا قبول ہو گئی، اور ان کی دعا کے بعد ہی تو ہوا جو ہوا تھا، ان کی دعا کے بعد ہوا تھا، زمین میں تو وہ دعا قبول ہو گئی، ہے نا۔ لیکن یہ بندے مومن کی صفت ہوتی ہے کہ اس کی نظریں ہمیشہ اس کی غلطیوں میں ہوتی ہے۔ آدم کی بھی تو دعا قبول ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو رحمت نہیں نچھاور کرے گا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف کر دی، زمین میں تو معافی ہو گئی، لیکن یہ محشر کا میدان ہے۔ اب اللہ کا غضب دیکھ کر ان لوگوں کی ان کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی بڑی ہو کے انہیں نظر آئیں گی، تو وہ کہیں گے کہ میں نے بد دعا بھیجی ہے، اب نہیں معلوم کہ اس بارے میں مجھے پوچھ لیا جائے تو میں اسے کیسے ٹیکل کر سکتا ہوں۔ تو مجھے آج نفسی نفسی نفسی، آج مجھے میری پڑی ہوئی ہے، آج میرا چھٹکارا ہو جائے تو کافی ہے، آج میں بچ جاؤں تو کافی ہوں۔ آپ لوگ جا کے ابراہیم سے اپنی بات پیش کرنا، وہ خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں، تو آپ حضرات ان کے پاس جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام
بھی آگے بڑھا دیں گے. اب لوگ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور ابراہیم علیہ السلام, نوح ہی نے کہہ دیا تھا کہ یہ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. بہت ہی بڑا مرتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. وہ ایک آدمی ایک امت کے برابر ہے. کئی جگہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف جا بجا ہے. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی, اتنے بڑے رسول, ان کے پاس جائیں گے لوگ, جا کر کہیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں, آپ ابو الانبیاء ہیں, آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے, رسول آئے, آپ ہی کی نسل سے آئے ہیں, ہے نا, اور آپ امام التوحید ہیں. آپ نے توحید کا ڈنکا دنیا کے ہر حصے میں بجایا ہے. آپ نے توحید کے بول کو بالا کیا دنیا کے ہر حصے میں. تو آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے, ہم کو چھٹکارا دلوائیے. تو ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کی باتیں سن کر کہیں گے کہ بھائی دیکھو, آج معاملہ یہ ہے کہ آج کچھ اسپیشل ہے. آج یوم قیامت ہے, محشر کا میدان ہے. آج اللہ جس حد تک غضبناک ہے, اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں تھا, اس کے بعد نہ کبھی اسے ہونے والا ہے. تو آج مجھے میری غلطی یاد آ رہی ہے. میں نے تین جگہ سفید جھوٹ تو نہیں, اجازت کے حد تک جو جھوٹ بولنی ہے اس جھوٹ کو میں نے بولا ہے, ثلاث کذبات. اور مجھے آج اس موقع پر اس منظر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری ان غلطیوں کے بارے میں نہ پوچھ لیں. تو انہوں نے تین جھوٹ تو نہیں تھے, انہوں نے سفید جھوٹ بولنے سے اعراض کیا تھا. انہوں نے پہلے مرتبہ جب قوم والوں نے انہیں کہا کہ چلو ابراہیم چلتے ہیں, آج ہمارا میلہ ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے پروگرام بنایا تھا. کیا پروگرام تھا کہ یہ لوگ سب میلے میں جانے کے بعد ان کا جو بدھ گدا ہے جس میں ان کے بدھ رکھے ہوئے ہیں, ان کا قلع قبہ کرنا ہے. ابراہیم نے پہلے سے پروگرام بنایا تھا. تو لوگوں نے بلایا کہ چلو بھائی ہم میلے میں جاتے ہیں, ابراہیم تم بھی چلو ہمارے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ستاروں کی طرف دیکھا, فنظر نظرۃ الی النجوم فقال انی سقیم. اس کے بعد کہا کہ میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف کیوں دیکھا؟ تو مفسرین نے کہا کہ یہ قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی بیماری, انسان کی صحت کا تعلق ستاروں سے ہے. اب انہیں یقین دلانا ہے تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ بیماری اور صحت مندی یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب قوم والوں کو یقین دلانا ہے کہ بیمار ہے. اب بیمار ہے تو کہیں گے کہ بھئی تمہیں کیا بیماری ہے, چیک کریں گے, فلاں چیک کریں گے, ڈاکٹر پاس جا کے پھر جو اسٹیتھوسکوپ رکھ کے دیکھیں گے, ہے نا, دوسری چیزیں ہو سکتی ہے. بہرحال تو انہوں نے ایسا کہا تاکہ یہ دوسری طرف سوچے نہ, یہ نہ پوچھے کہ بھئی تمہیں کیا بیماری ہے. ستاروں کی طرف دیکھا تو قوم والے خوش ہو گئے, بھئی ابراہیم ہمارے طریقے پر ہے. اس کے بعد کہا کہ بیمار ہوں. تو قوم والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, چھوڑ کے چلے گئے. اور واپس آیا تو وہ ہوا جو ہونا تھا, انہوں نے پورے بتوں کو گرا دیا. قوم والے آئے, کہا کہ بھئی کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایک تو ابراہیم تھا, وہ تو پہلے سے ہمارے بتوں کا دشمن ہے, وہ ہمارے ساتھ میلے میں بھی نہیں آیا, اس نے ہی کام کیا ہوگا. تو لوگوں نے ابراہیم کو لایا اور ابراہیم سے پوچھا کہ تم نے اس کام کو کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تمہارے لوگوں کا خدا ہیں, انہی لوگوں سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم جانتے ہو یہ لوگ بول نہیں سکتے. کہا کہ بربادی ہو تم لوگوں کے لیے, شرم نہیں آتی؟ تم لوگ کہتے ہو کہ بول نہیں سکتے اور بتا نہیں سکتا, تم خود کہہ رہے ہو اور تم خود اتنی بات کرتے ہو. تو ان لوگوں کو کہا کہ نہیں ابراہیم سے گفتگو بحث نہیں ہو سکتی, اسے بحث کر کے جیت نہیں سکتے. اب اسے سیدھے جلاؤ اور ایسا سزا دو کہ ساری دنیا والے جان لیں کہ ایسی غلطی کوئی دوبارہ نہ کرے. کیا سزا دیں؟ آگ کی بھٹی بناؤ, اس میں ابراہیم کو پھینکو. آپ کی بھٹی بنائی گئی, ابراہیم کو پھینکا گیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے اسے نکالا گویا کہ ایک پھول کے دکان سے باہر نکل رہے ہیں. اور قوم سے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے سمجھا دیا, تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, اب میں جا رہا ہوں. اور وہ چھوڑ کے ملک چھوڑ کے نکل گئے. تو دوسری ان سے جو ہے وہ ان کی جو جھوٹ, جسے وہ جھوٹ سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک مصر میں ایک مرتبہ گئے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کی بیوی کو اپنے قبضے میں لینا چاہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. وہاں کا قانون یہ تھا کہ اگر بہن کہیں تو چھوڑ دیں, بیوی کہیں تو پکڑ لیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بہن کہا
اور اس کے بعد وہاں کے بادشاہ نے انہیں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ان کی تیسری جھوٹ۔ تو یہ 3 چیزیں انہیں یاد آئیں، 3 جھوٹ انہیں یاد آئیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مجھے یہ 3 غلطیاں یاد آ رہی ہیں، اللہ کے لیے مجھے مجبور مت کرو، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ حضرات اللہ کے لیے آگے بڑھو، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لوگ ابراہیم سے مایوس ہو کر اب جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان سے کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ اللہ نے جن سے بات چیت کی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے اللہ نے براہ راست بات چیت کی، اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ 40 دن انہوں نے روزے رکھے، اعتکاف کیا اور اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے براہ راست بات کرتے تھے۔ یہ بات کرنے کی اللہ سے ان کے پاس عجیب و غریب صفت تھی۔ کہا جاتا ہے ان کے پاس ایک گنبد تھا، انہوں نے بنا لیا تھا، اور بنی اسرائیل جہاں کہیں بھی جاتی اس گنبد کو لے کے جاتی، اس کے ستون تھے، اور یہ گنبد جہاں کہیں رکھ دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے تو سمجھ لیجئے کہ گفتگو چل رہی ہے۔ اس کے اندر چلے گئے، اب وہاں پر اللہ سے براہ راست گفتگو چل رہی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا جب اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو پورے بنی اسرائیل کے علماء نے سنا ہے، پورے بنی اسرائیل کے علماء نے سنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی صفت، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس بابت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ بنی اسرائیل کے رسول رہے ہیں، آپ نے فرعون جیسے ظالم کا قلع قمع کیا، آپ بہت بڑے جلیل القدر اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کریے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غیظ و غضب اللہ کے اندر دیکھا نہیں گیا، نہ اس کے بعد کبھی ہونے والا ہے۔ آج کا معاملہ کچھ اور ہے، آج کا دن کچھ اسپیشل ہے، تو مجھے میری غلطی یاد آ رہی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے ایک اسرائیل کو چھانٹا مارا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے ایک اسرائیل کو چھانٹا مارا، ایک تماچا لگایا، وہیں وہ مر گیا، قتل ہو گیا میرے ہاتھ سے۔ حالانکہ اس قتل کا بھی اللہ نے زمین میں انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن انہیں اس وقت ان کی غلطی یاد آئے گی کہ میں نے ایک آدمی کو، ایک روح کو ناحق میں نے مار دیا ہے نا۔ مجھے آج اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نہ پکڑ لے۔ مجھے اس غلطی کا احساس ہے، نفسی نفسی نفسی، آج میرا بیڑا پار ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کا نام نہیں لیں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ بھائی بنی اسرائیل کی تو ذمہ داری تھی نا ان کی، ہے نا، بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے تھے، لیکن یہاں بنی اسرائیل کا نام لے نہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی بنی اسرائیل کی میری ذمہ داری ہے، کہیں گے کہ بھائی نہیں آپ جائیے، تم لوگ اتنے نافرمان ہو کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ آج میں تمہارا نام لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کا نام لینا چاہیے تھا، وہ انہی کی جو ہے شریعت پر ہیں، انہی کی اتباع کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا نام نہیں لیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی بنی اسرائیل کی میری ذمہ داری ہے، کہیں گے کہ بھائی آج میرا چھٹکارا ہو جائے، میرا بچاؤ ہو جائے تو کافی ہے، آپ لوگ آگے بڑھو، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ تو لوگ آگے بڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ اللہ کا کلمہ ہیں، آپ کی پیدائش خود ایک معجزہ ہے، اور آپ بہت ہی زبردست بنی اسرائیل کے جلیل القدر رسول ہیں، آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ اللہ کے پاس سفارش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل کی طرفداری نہیں کہیں گے، نہ وہ عیسائیوں کا نام لیں گے، نہ وہ نصارہ کا نام لیں گے، بلکہ کہیں گے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی غضبناک ہے، اور مجھے آج میری پڑی ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، پوری زندگی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ بھائی آگے بڑھو، یہ کام کرنے کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھو، ان کے پاس جاؤ، وہی تمہارے اس معاملے کا حل نکالنے والے ہیں۔ تو سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کچھ تعریف نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس منظر کو دیکھ کر جان چکے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی بعض تعریفیں سکھائے گا،
بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص نام سکھائے گا۔ تو ایسے زبردست ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی دعاؤں کو منوا سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک سے دعا نہیں کی۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ کو پکارا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکاریے، اللہ کی رحمت کو للکاریے۔ جب انسان اللہ کی رحمت کو للکارتا ہے اللہ کے ناموں کو لے کر، اس کی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے کہا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو احد الصمد ہے، نہ تو کبھی جنا گیا نہ تو کسی کو جنتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا سنی تو کہا کہ اس آدمی نے اللہ کو اس کے بڑے نام سے پکارا ہے، اس آدمی کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، بے کار نہیں جائے گی۔ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اللہ کو اپنے بڑے نام سے اس نے پکارا ہے۔ بعض روایتوں میں الحی القیوم کو بڑا نام کہا گیا ہے، اسے لے کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تو حی قیوم ہے، میرے فلاں مسئلے کو حل کر، آپ کا مسئلہ حل۔ اے اللہ تو احد الصمد ہے، اے اللہ تو اللہ ہے، اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، میں اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ پاورفل طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کے ناموں سے اللہ کے رحمت کو للکاریں گے، اللہ کے ناموں سے وسیلہ ڈھونڈیں گے، جو کہ سب سے پاورفل طریقہ ہے۔ سب سے پاورفل طریقہ ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ کے ناموں کو ڈھونڈیے، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریے، کہیے کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو غفار ہے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو ستار ہے، تو گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور یہی دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کو سکھایا تھا نا۔ کیا سکھایا تھا؟ کہا تھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف کرنا والا ہے، اے اللہ تو کمپلیٹ گناہوں کو پوچھنے والا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو پوچھ دے، اے اللہ گناہوں کو پوچھنا تو اسے چاہتا ہے، یہ تیری چاہت ہے کہ تو بندوں کی گناہوں کو پوچھے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے یہاں پر طریقہ بتایا کہ کیسے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اللہ کا نام لیجئے، پھر اپنے گناہ کو پیش کریے، آپ کے گناہ معاف ہیں۔ تو اللہ کے ناموں کو لے کر انسان کو پکارنا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب میں 99 نام 99 نیمز سکھائے ہیں۔ ان ناموں کے طریقے ان تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جس کسی نے انہیں سمجھا، انہیں یاد کیا، اس پر عمل کیا، وہ تو سیدھے جنت جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ 99 نام یہ اللہ کی پہچان ہے، اور اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں پڑھنا سب سے مقدس علم ہے، سب سے بہتر علم ہے۔ اسی کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور ہم ہمارے مرکز میں عقیدے کا کورس چلاتے ہیں، جس میں ہم اللہ کو لے کر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو کیسے پہچانیں، اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی زبردست چیز ہے جسے سیکھنا چاہیے ہم میں سے ہر فرد کو۔ بہرحال یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ کی رحمت کو للکاریں گے، اور جیسے ہی ان ناموں سے اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگے آپ کی مانگ پوری ہوگی، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں تک عزیز ساتھیوں روایتیں متفق ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا؟ 4 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھانے کے بعد ایک پوچھتے ہیں، دوسری روایت میں دوسری، تیسری روایت میں تیسری، چوتھی روایت میں چوتھی۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف چیزیں لوگوں کو بتائیں، حالانکہ یہ سب صحیح ہیں، سب صحیح روایتیں ہیں، سب ہونے والے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو مختلف انداز سے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، ہوگا کیا مانگیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگ ان کے پاس گئے کیوں تھے؟
گئے کیوں تھے؟ کس چیز کے بارے میں سفارش؟ کہ راحت ملے، اٹکا ہوا ہے معاملہ، راحت ملے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ ابھی میں روایتوں میں کیا آیا ہے آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس کے بعد کیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ حساب کتاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب کیسے شروع ہوگا وہ بھی تفصیل انشاءاللہ ہم مستقل گفتگو کریں گے اس میں، کہ کیسے حساب کتاب شروع ہوگا، کیسے ختم ہوگا، اور حساب کتاب میں کیسے کیسے واقعات پیش آئیں گے، کیا کیا پوچھا جائے گا، اور کیسے کیسے جوابات آئیں گے۔ یہ ساری تفصیل ہم ایک دن حساب کتاب پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب جیسے ہی شروع ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں گے، ملائکہ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، سب صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک ایک لوگوں سے گفتگو شروع ہوگی، ہر آدمی سے گفتگو شروع ہوگی۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب کتاب کا کیا پیمانہ ہوگا، کس بنیاد پر حساب کتاب ہوگا، یہ ساری تفصیل آپ کو آئے گی۔ جیسے ہی حساب کتاب ختم ہو جائے گا، یہ حکم ہوگا کہ جو لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، جو لوگ جسے بڑا مانگتے تھے، سب اس کے پیچھے ہو جائیں، سب اس کے پیچھے ہو جائیں۔ اور جیسے ہی سب اس کے پیچھے ہو جائیں گے، سبوں کو کہا جائے گا کہ چلو آگے بڑھو، اب پل صراط پار کرنا ہے۔ لوگ آگے بڑھیں گے، پل صراط میں چلیں گے، اور پل صراط اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، دیکھیں گے پل صراط کے کیا واقعات ہیں۔ لوگ پل صراط میں چلیں گے، اور جیسے ہی پل صراط میں چلیں گے تو وہاں پر بعض لوگ نیچے جہنم میں گریں گے، اور بعض لوگ پل صراط پار کر دیں گے۔ اس کے بعد حوض کوثر کا پانی ہوگا، اور اس کے بعد لوگ جنت کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد جنت کو بند دیکھیں گے، اس کے بعد جنت کھلا جائے گا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے، لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، بڑی تعداد سے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی لوگ جو جنت میں جانا ہے چلے گئے، جو جہنم میں جانا ہے چلے گئے، اس کے بعد موت کو لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ اب اس کے بعد آپ کے لیے ہمیشگی ہے، اب یہاں کی اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ اور جہنمیوں کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ بھائی اس کے بعد ہمیشگی ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں، معاملہ یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ لوگ جب جنت چلے جائیں گے، اور نعوذ باللہ جہنم جانے والے جہنم چلے جائیں گے، یہاں سے معاملہ ختم ہو گیا، یوم الحساب ختم، یوم القیامہ ختم، جنت میں جانے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد۔ تو جہنم جنت میں جانے سے پہلے یہ جو واقعات کے سیکونس ہے وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دیا۔ آنے والے ایام میں ہم انہی کو جو ہے تفصیل سے بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھائیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ مختلف روایت میں ہے، تو بعض روایت میں جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ اقم الحساب، اے اللہ حساب قائم کریو، اے اللہ حساب قائم کریو، تو حساب کتاب کا میدان سجایا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ حساب قائم کرو، تو حکم ہوگا تو پل صراط کو بھیجا دیا جائے گا جہنم کے پیٹ میں، صراط راستے کو۔ ایک طرف امانت داری ہوگی اور ایک طرف رشتہ داری ہوگی، جو اس راستے کے دہلیز میں دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب لوگ اس پل صراط میں چلنا شروع کریں گے۔ جیسے ہی چلنا شروع کریں گے، بعض لوگ ان کی برق کی رفتاری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ برق کی رفتاری؟ کہا کہ تم لوگ بجلی نہیں دیکھتے، اس کی رفتاری ہوگی، تو پلک جھپکنے تک پار کر دیں گے۔ بعض آئیں گے ہوا کی تیزی ہوگی، بعض آئیں گے دوڑ کر جائیں گے، بعض آئیں گے چل کر جائیں گے، بعض آئیں گے ان سے چل نہیں پائیں گے، وہ رینگنا شروع کر دیں گے، اور رینگتے رینگتے آگے بڑھیں گے۔ جو لوگ وہ بھی نہیں کر پائیں گے سیدھے جہنم میں گریں گے۔ جن لوگوں کے پاس جتنا ایمان ہوگا اس ایمان کے مطابق ان کے سامنے روشنی ہوگی اس پل صراط میں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس وقت لوگ دعا کریں، کہیں گے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر، مکمل مطلب آخری تک، تاکہ بڑی تیزی سے اس روشنی میں نکل جائے۔ بعض لوگ آئیں گے ان کی روشنی چکا چوندھ ہوگی، نکل جائیں گے۔ بعض لوگ آئیں گے ان کی روشنی دور تک ہوگی، بعض لوگ آئیں گے ان کی روشنی اور دور تک ہوگی، بعض لوگ آئیں گے ان کی روشنی ان کے سجدے کی جگہ تک ہوگی، بعض لوگ آئیں گے ان کی روشنی بالکل تھوڑا آگے، بس تھوڑا دکھے گا،
اور بعض لوگ آئیں گے ان کی روشنی نہیں ہوگی، یہ ہوں گے منافق کافر جو سیدھے سیدھے جہنم میں گریں گے، سیدھے سیدھے جہنم میں گریں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے عزیز ساتھیو حدیث میں آتا ہے کہ اب جب لوگ جہنم کے اس پل صراط میں چل رہے ہوں گے تو بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو دونوں طرف سے، یہ کانٹے لوگوں کو اچک لے جائیں گے، یہ بڑی تیزی سے گھوم کر آئیں گے، جو ان کے پاس پھنستا ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے، جو ان کے پاس پھنستا ہے اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے۔ بعض لوگوں کو خروشتے ہوئے نکل جائیں گے اور بعض لوگ اسی خروش کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ایک روایت میں بات آئی ہے۔ دوسری روایت میں بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ آپ سر اٹھائیں، آپ مانگیں، آپ کی مانگ کو پوری کی جائے گی، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش مانگی جائے، قبول کی جائے گی، ہے نا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ میرے بندوں میں سے بعض ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے معاملات کو آسان کر، انہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے، جیسے عکاشہ بن محصن کی روایت میں ہم سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑی امت کو میرے سامنے لایا جائے گا، میں اس امت کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا، میں سمجھوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ آنکھ جہاں تک پہنچتی ہے روشنی نظر وہاں تک امت ہوگی، تو جبرائیل کہیں گے کہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت دکھائی جائے گی جو چونٹیوں کی طرح ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ کی امتی میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو ان کی تعداد بھی بتائی گئی کہ وہ 70,000 ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 70,000 اتنی بڑی امت میں بہت کم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر فرد کے ساتھ ان 70,000 میں 70,000 ہوں گے، یعنی 70,000 انٹو 70,000، اتنی بڑی تعداد جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے اندر 4 صفتیں ہوں گی جس کی وجہ سے بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ الذین لا یطیرون، بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ بدشگونی مطلب تعویذ لگا لیا، پورا عقیدہ تعویذ مٹکا ہوا ہے نا، اور اس کے بعد فلاں آ گئے معاملہ خراب ہو گیا، بلی آگے سے دوڑ گئی معاملہ خراب ہو گیا، ایسے جو سپرسٹیشیس جو عقیدے ہوتے ہیں ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ الذین لا یطیرون ولا یکتوون، داغ کر علاج نہیں کرتے، داغ کر علاج نہیں کرتے، ولا یسترقون، اور دوسروں سے جھاڑ پھونک کر مجھ پر علاج کرو یہ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ دوسروں سے یہ نہیں کہتے کہ مجھ پر پڑھ کے پھونکو، میں بیمار ہوں، میں ایسا ہوں، مجھ پر پڑھ کے پھونکو، یہ نہیں کرتے تھے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر ان کا توکل مکمل تھا۔ تو یہ اگر صفت کسی کو چاہیے تو اس کے اندر توکل مکمل ہو۔ یہ ساری چیزیں توکل کو توڑنے والی ہیں کہ آپ فلاں چیز پر آپ کا عقیدہ اٹکا ہوا ہے، فلاں تعویذ پر آپ کا عقیدہ اٹکا ہوا ہے، فلاں چیز پر آپ کا یقین اٹکا ہوا ہے، یہ کام یہ لوگ نہیں کرتے، ان کا توکل اللہ پر مکمل ہوتا ہے۔ یہ قوم کے غلط سلط عقیدوں کو لے کر ڈرتے نہیں ہیں، ہے نا، ان چیزوں کو لے کر ان کے اندر وہ سپرسٹیشیس ٹائپ کا جو ہے خوف نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کا پورا اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عکاشہ بن محصن، وہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم ان میں سے ہو۔ تو دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، بلکہ کہا کہ یہ مرتبہ عکاشہ کو مل چکا ہے، کہا کہ یہ مرتبہ عکاشہ بن محصن کو مل چکا ہے۔ تو یہ عزیز ساتھیوں، تو یہ جو تعداد ہوگی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چلے جائیں گے جنت کے پاس لیکن داخل نہیں ہو رہے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، کہیں گے کہ اللہ ان کے ساتھ جلدی معاملہ کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے گا کہ انہیں الباب الایمن سے داخل کریں۔ ایک خاص دروازہ ہوگا جنت میں، اس کا نام ہے الباب الایمن، اس دروازے سے ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گویا کہ میں اس دروازے کو دیکھ رہا ہوں، اس کے چوکٹ کی جو لمبائی ہے یہ مکہ سے لے کے حجر تک ہے، لگ بھگ 2000 کلومیٹر، اتنا چوڑا اس کا جو دروازہ ہے
یہاں سے لوگ بڑی تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، کیونکہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کل کی مجلس میں کہ کیسے کیسے حساب کتاب ہوگا، کیسے کیسے لوگوں سے بات چیت ہوگی، اور کس موڑ میں سوالات شروع ہو جائیں گے اور کس موڑ میں آپ کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں دیکھیں گے۔ تو ایک روایت میں بات آئیے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ایک حساب کتاب کے شروع، ایک جنت میں داخل کیا جانا، اور ایک پل صراط، اس کے بھی جو ذکر آیا۔ اور نمبر 4، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ جنت کھلوا دیجیے۔ تو جانے والے کون ہوں گے؟ جنتی ہوں گے۔ وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، حالانکہ اس روایت میں بھی آیا ہے کہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے، نوح کا ذکر نہیں ہے، آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ان چاروں کے پاس جائیں گے جنت کے دروازے کو کھلوانے کے لیے۔ کام نہیں ہوگا تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ پھر اللہ کہے گا کہ سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مانگ پوری ہوگی، آپ سفارش کریے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں کے لیے دروازے کھول دیا جائے۔ تو اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، تو اندر سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں محمد آیا ہوں۔ تو اندر سے فرشتے کہیں گے تو آپ کو جو ہے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کی آمد کو ہم قبول کرتے ہیں، خوش آمدید، یہ کہہ کے وہ دروازہ کھولیں گے۔ اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو 4 مختلف روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرنے کے بعد کیا کریں گے۔ اچھا، ایک روایت میں بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو اللہ سے کہیں گے امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ کہے گا کہ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ میری امت کو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں، میری امت کو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو معلوم ہو گیا کب؟ پل صراط کے بعد۔ پل صراط میں لوگ گر جائیں گے، جو گریں گے وہ جہنم میں ہوں گے، جو پار کریں گے جنت کے پاس چلے جائیں گے۔ جو لوگ پار کر کے جنت کے پاس گئے انہیں بھی سفارش کی ضرورت پڑے گی جنت کے دروازے کھولنے کے لیے۔ ان میں سے جو بغیر حساب کتاب جائیں گے انہیں بھی سفارش کی ضرورت پڑے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جہنم میں بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، تو اللہ سے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں، کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں کو نکال دیں۔ تو اللہ کہے گا کہ جائیے، جا کے جس کے دل میں ایک بڑے دانے کے برابر ایمان ہے آپ انہیں نکال لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، ان سب کو نکال لائیں گے، دیکھیں گے اس کے باوجود لوگ ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیں، آپ مانگے جو آپ مانگتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ چھوٹے دانے کے برابر جن کے دل میں ایمان ہے انہیں آپ نکال لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، انہیں بھی نکال لائیں گے، اس کے باوجود اور ہوں گے۔ پھر سجدہ کریں گے، پھر اللہ کہے گا کہ جائیں، جن کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں آپ نکال لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، انہیں جہنم سے چھٹکارا دلوائیں گے، انہیں جہنم سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ تو ایک سفارش کے بعد اور ایک سفارش، کتنی مدت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال یہ واقعہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر آئیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ بھی سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ اس کے باوجود میری امت کے بعض لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ جائیں، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں انہیں لے کر آئیں، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پہلے مانگے کی اجازت، اللہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ تیری قسم، تیری ذات کی قسم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ جائیں، جو بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں انہیں لے کر آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، ان سبھوں کو لے کر آئیں گے۔ اس کے باوجود بعض ہوں گے جن کے پاس لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہوگا، ہماری امت میں جو شرک میں ڈوبے ہوں گے، غلط ملت عقیدوں میں جو پڑھ کے جو غارت ہو رہے ہیں، ایسے لوگ تو بچا نہیں پائیں گے۔ جن کے پاس عقیدے کی بنیاد نہ ہو، جن کے پاس توحید کی بنیاد نہ ہو، جن کے پاس لا الہ الا اللہ کے مستحقات نہ ہوں، لا الہ الا اللہ کے حقدار نہ ہوں، انہیں کون بچا سکتا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے ادنا شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں تھوڑا تو ایمان ہونا چاہیے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی وہی شرط ہے۔ جب ان لوگوں کے پاس وہ بھی نہ ہو تو انہیں بچایا نہیں جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے۔ تو سجدے میں گرنے کے بعد 4 چیزوں کا ذکر مختلف روایت میں آئے ہیں، میں نے ان تمام چیزوں کو جوڑ کے آپ کے سامنے آسانی کر دی۔ تو سجدے کے بعد
سجدے میں گرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا، جب اٹھتے ہیں اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم اذان کی دعا میں کہتے ہیں وبعثہ مقاما محمودا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر. مقام محمود کیا ہے؟ یہی سجدے میں گرنے کے بعد جب سر اٹھائیں گے تو ان کی جو مانگ پوری کی جائے گی، ان کی جو سفارش قبول کی جائے گی، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، کوئی فخر نہیں، فخر غرور نہیں. تو حدیث کے آغاز میں جو بات آئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری حدیث سنا کے کہتے ہیں کہ یہ جو مقام محمود ہے یہ مجھے حاصل ہوگا، اس لیے میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں، اور میری سفارش پر جو بھی ہونا ہے ہوگا. تو یہ عزیز ساتھیوں سفارش ہے، اور یہ سفارش کے درمیان ہی پوری چیزیں آپ کو آنے والی. حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہوگا، حوض کوثر ہوگا، جنت میں داخل ہونا، جہنم میں داخل ہونا، اور اس کے بعد حساب کتاب کے میدان میں جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی. وہ پورے اسی سفارش کی حدیث سے جڑی ہوئی ہیں. اسے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اچھا، اب بات آگے بڑھائیے. سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہوں گی؟ دیکھیے، ایک سب سے بڑی سفارش حدیث الشفاعہ، جسے شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں، بہت بڑی سفارش. وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو جائیں گے جہنم سے نکال لائیں گے. بہت بڑی سفارش. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں ہے. اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں. اور دوسری قسم کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کیسے کریں گے؟ جو گنہگار ہیں، انہیں جو جنت میں پھنس گئے ہیں، انہیں باہر نکالنے کے لیے. یہ سفارش میں دوسرے انبیاء بھی داخل ہیں. اس سفارش میں شہید بھی داخل ہیں. شہید جو ہیں وہ اپنے اہل خانوادہ میں سے 70 لوگوں کی سفارش کریں گے، جو اللہ کے ولی ہیں اور جو نیک لوگ ہیں، جن کو بھی سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، وہ ان گنہگاروں کے حق میں سفارش کر کے اپنے لوگوں کو باہر نکال لائیں گے. یہاں پر یہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا، سفارش کوئی کیا ہے، پیدائشی حق نہیں بعض لوگوں کا. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو حضرت ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ سفارش کر دیں گے. بھائی صاحب، یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. آسمان میں کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش قبول نہیں ہوگی؟ فرشتے، اللہ کہتا ہے کہ ان کی سفارشوں کا کوئی معنی نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. دو کنڈیشنز ہیں. ایک، اللہ اجازت دے گا کہ بھائی آپ ہیں، آپ ان لوگوں کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے حق میں آپ سفارش کر سکتے ہیں. نمبر دو، اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو. ان سے راضی ہوگا تو حکم دے گا نا کہ ان کے لیے حق میں سفارش کریں. تو ان سے بھی اللہ راضی ہو، ان سے بھی اللہ راضی ہو، اس کے بعد اجازت ملے گی، اس کے بعد سفارش ہوگی. ایسا نہیں کہ وہاں پہ کھڑ کے حکم دیں گے کہ پورے ملائکہ ان کے حکم سے ڈر کے لوگوں کو نکال دیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی. یہاں تو معاملہ نفسی نفسی کا. ابھی آپ نے دیکھا بڑے بڑے انبیاء کے چھکے چھڑ گئے ہیں، وہ ڈر کے مارے ان کے جو ہے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں. خطرناک منظر ہوگا. یہاں پر جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس مقام پر فلاں آ جائیں گے، فلاں آ جائیں گے. بھائی صاحب، کوئی نہیں آئیں گے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. یہاں پر صرف اور صرف اللہ کے کرم کے منتظر رہیے، اور سفارش کی اجازت ملے گی ان کنڈیشنز کے ساتھ، ورنہ سفارش نہیں ہے. تو تیسری قسم کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں کریں گے جن کے اچھے اعمال برے اعمال سیم ہو گئے. اچھے اعمال برے اعمال ایک دم برابر ہو گئے. کہاں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے، انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ انہیں جہنم سے بچا لے گا. جہنم میں جا رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پھر سفارش کریں گے، انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ بھی ایک قسم کی سفارش ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، لوگ جنت میں جانے کے بعد، اب ہم جانتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ فردوس کا درجہ ہے، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان زمین کا فاصلہ ہوگا. جیسے ہم بیٹھ کے آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، ویسے نیچے حصے والے جنتی اوپر کے حصے والے جنتیوں کو ان ستاروں کی شکل میں دیکھیں گے. یعنی اتنا دور ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، بعض لوگوں کے درجات کو بلند کیا جائے گا. جو بالکل نیچے جنت میں تھے، سفارش کریں گے تو انہیں 50ویں جنت میں، انہیں سفارش کریں گے تو 20ویں جنت میں. اس طریقے سے ان کے درجات کو بلند کیا جائے گا. اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا، اس کی سفارش تو آپ نے سن لی.
اور ایک سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے بھی کریں گے، جن کا نام ابو طالب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن افسوس انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب وہ اسلام قبول نہیں کیے، اپنے آبا و اجداد کے دین کے مطابق وفات پائے، تو وہ جہنم میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ بس عذاب سے تو نہیں بچایا جائے گا، جہنم کی آگ سے تو نہیں بچایا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ساتھ رہے، لیکن انہوں نے دعوت میں ساتھ دی اس لیے نہیں کہ اللہ کا دین ہے، بلکہ اس لیے کہ میرا بھتیجا ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا ہے۔ بس جب انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا تو پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جہنم میں رہیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تو ان کے عذاب میں کمی پیشی ہوگی، یہ تو ہوگا۔ اور آخری قسم کی سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ جب جنتی جنت کے پاس چلے جائیں گے، دروازے بند ہوں گے۔ اس کی تفصیل بھی آپ نے سن لی، دروازے بند ہوں گے، ہے نا، اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، دروازے کھولے جائیں گے، یہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ 6 قسم کی سفارشیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس میں نمبر 2، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور ان کے یہ سفارشیں جو قبول ہوں گی، اور بعض سفارشیں ہوں گی جو قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے نبی صلی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی۔ بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن لائے جائیں گے اور ان کے سامنے ان کے والد کو لایا جائے گا، اور جیسے ہی والد کو دیکھیں گے، آزر کو، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میری اتباع کریں، میں نے کہا تھا آپ میری نافرمانی نہ کریں، میں نے کہا تھا تمہیں۔ تو آزر کہے گا کہ ہاں اے میرے لڑکے، آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا، آج میں تیری اتباع کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس، دیکھیے امید، دیکھیے اللہ سے، ہے نا، کہیں اللہ معاف، اب تو اتباع کا آ گیا نا، ابھی اتباع کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ میں اب نافرمانی نہیں کروں گا، اب بدل گئے، اب توبہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سے امید ہوگی کہ اللہ ان کے توبہ قبول کر لیں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کہیں گے کہ اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، اللہ میری دعا تھی کہ اللہ تو مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اس بندے سے ذلیل کون زیادہ ہوگا جس کے سامنے اس کے والد کو جہنم میں پھینکا جائے؟ اے اللہ مجھے ذلیل مت کریے، یہ میرے والد ہی نے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر کہے گا کہ ہم کافروں کو عزت نہیں دیتے، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کے پیروں کے پاس دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کے پاس دیکھیں گے تو وہاں پر نبی ابراہیم علیہ السلام ایک گیدڑ کی شکل میں، گیدڑ ہوتا نا، گیدڑ، ہینا، گیدڑ کی شکل میں جو خون میں لت پت ہوگا، اس شکل میں ان کے والد ان کے پیروں کے پاس گرے ہوں گے، ذلیل کیا گیا ہوگا، عذاب پر عذاب دیا گیا ہوگا۔ یہی کچھ ہوتا ہے کفار کے ساتھ، یہی کچھ ہوتا ہے جو شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں، تو انہیں ان کے چاروں پیروں کو پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سفارش قبول نہیں، کفار کے حق میں سفارش قبول نہیں، مشرکین کے حق میں سفارش قبول نہیں۔ سفارش کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور کس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں؟ ان کے والد کے حق میں سفارش کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کے پاس رشتوں میں جو مقبول رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ والد ہیں صحیح، لیکن کیا ایمان ہے؟ کیا وہ ایمان لائے؟ کیا وہ ٹیسٹ میں پاس ہوئے؟ کیا نبیوں پر ایمان لائے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کی نظروں میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بھئی تمہارے اولاد ہی نہیں، حالانکہ کنعان ان کا لڑکا ہے۔ گفتگو کر رہا تھا، نوح نے کہا کہ بھئی کشتی میں چڑھ جاؤ، اب توبہ کر لو۔ کنعان نے کہا نہیں، میں اس پہاڑ میں چلے جاؤں گا، آپ کی کشتی میں نہیں چڑھوں گا۔ تو ایک بہت بڑا موج آیا جو کنعان کو ڈبا دیا۔ نوح نے کہا کہ اے اللہ یہ میرا لڑکا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں، وہ تمہارے خاندان میں صحیح نہیں۔ یہ کیسے لڑکا؟ کہا کہ نہیں، ایمان کا رشتہ ہی ہمارے پاس معتبر ہے۔ جس کا ایمان کا رشتہ ہے، آپ کے خون سے نہیں ہے تو بھی ہمارے پاس عزت کی نظر سے ہم دیکھیں گے اسے، اور جس کا رشتہ ایمان پر ہے تو اس کی تو عزت ہے ہی ہے۔ جس کا رشتہ ایمان کے بنیاد پر نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ ابراہیم کے والد کے ساتھ ایک سلوک کیا جائے گا۔ تو بعض سفارشیں ہوں گی لیکن مقبول نہیں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔
تو سفارشیں مقبول ہوں گی، اس کی تفصیل آپ نے دیکھ لی، اور بعض سفارشیں مقبول نہیں ہوں گی۔ وہ کون ہوں گے؟ جو ناحق سفارش کریں گے۔ اور اس دن آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ مجھے مان لو، میرے طریقے پر آ جاؤ، میرے دامن کو پکڑ لو، میں تمہیں بچا لوں گا، تو یہ سارے ان کی سفارشوں کو رد کیا جائے گا اور انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، سنت کی پیروی کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہی جہنم سے بچاتا ہے، دوسرے طریقے جہنم میں جھونکتے ہیں۔ اسے اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے حساب کتاب کیسے شروع ہوگا، کیسے لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور حساب کتاب کس بنیاد پر ہوگا، کیا وہ پیمانہ ہوگا جس پر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور کیسے کیسے لوگ آئیں گے، اور ان کے ساتھ کیسی کیسی گفتگو ہوگی۔ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم کل کے مجلس کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ هذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوالات آئے ہیں؟ اس سے پہلے میں درس کے مطابق جو سوالات پوچھنے ہیں وہ پوچھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال، کون وہ نبی ہوں گے جو اپنی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے؟ آسان ہے سوال۔ آپ ہاں قدر آئیے۔ مبارک، وعلیکم السلام، خیریت؟ سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کہا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، کیوں کہا؟ کیا وجہ؟ اب بتاؤ کیا؟ اسے کیا سجدے میں گرنے کو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا؟ مقام محمود۔ چلو آپ آدھا تو صحیح جواب دیا۔ یہ نام کیا ہے آپ کا؟ زکریا، مبارک۔ آخری سوال، وہ کون سی سفارش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، دوسرے بھی کریں گے؟ کن کے حق میں ہوگی سفارش؟ آپ آپ بولیے، ہاں بیٹھ جائیے آپ۔ ہاں میں پوچھ رہا ہوں، میں نے 6 قسم کی سفارشیں بتائی، اس میں ایک سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، دوسرے بھی کریں گے، سب کے لیے کامن ہوگا، اس میں شہداء بھی ہوں گے، دوسرے بھی نیک ہوں گے۔ ہاں بولیے آپ۔ سوال سمجھے نہیں آپ لوگ؟ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، وہ سفارش۔ میں بول رہا ہوں ایک سفارش کی قسم میں نے بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، ساتھ اب بتائیے۔ سفارش نمبر 2 آپ صحیح ہے، لیکن کیا ہے؟ آپ بیٹھیے، دور ہیں آپ۔ کیا ہے وہ، کس کے حق میں؟ جواب آدھا ہے لیکن دوسرے کوئی
ان کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ آئیے، آپ لے لیجیے تحفہ انشاءاللہ، آئیے. یعنی گنہگاروں کے حق میں، گنہگاروں کے حق میں یہ سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے بھی سفارش کریں گے، جیسے شہید ہو گئے، نیک لوگ ہو گئے، حافظ القرآن ہو گئے. وعلیکم السلام، مبارک. نام آپ کا؟ سید عبد الکریم صاحب. تو چلیے آن لائن کے سوالات لیتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ مسجد اور پریئر ہال میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، پریئر ہال میں مسجد والا ثواب نہیں ملے گا آپ کو. مسجد میں آنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا، ہر حرکت آپ کی مسجد میں یہ ثواب کی باعث ہے. پریئر ہال میں آپ کو بیٹھنے کا جو مسجد کے لیے جو ثوابات ہیں وہ پریئر ہال میں نہیں ملے گا. وہاں پر صرف آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے، نکل جائیں گے بس. سوال کر رہے ہیں کہ بہت قرآن میں جو بھی ریوارڈز، ثوابات کی باتیں ہوئی ہیں وہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا؟ دیکھیے، جو مردوں کے لیے وہ سب کچھ عورتوں کے لیے بھی ہے نا. قرآن میں اللہ نے کامن ہی لفظ استعمال کیا ہے. جیسی جیسی خوبیاں، جیسی جیسی آسانیاں مردوں کو ملے گی وہ سب عورتوں کو ملنے والی ہے. بہرحال ان کی طبیعت کے حساب سے، ان کے نیچر کے حساب سے جو انہیں ملنا ہے وہ ملے گا، ہے نا. تو اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ کوئی کمپنی میں ایک عورت سیلز میں، ڈیزائن میں کام کر سکتی ہے جہاں پر فری مکسنگ انوائرمنٹ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہرگز نہ کریں، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس ماحول میں کام کرنا غلط ہے. اگر وہ کام کرنے کے لیے محتاج ہے، پیسوں کی محتاج ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ایک ایسی جگہ جائے جہاں پر پردے کا حفاظت انتظام ہو اور پراپر انوائرمنٹ نیچر ہو، تو وہاں جائیں، کام کریں انشاءاللہ. ایک شکایت کہہ رہے ہیں کہ موہی کے اندر رکوع لمبا ہے، سجدے چھوٹے ہیں. ایسا مجھے محسوس نہیں ہوا، شاید آپ کو محسوس ہوا ہوگا انشاءاللہ. ابھی میں چیک کرتا ہوں کہ بھائی کون ہے وہ رکوع لمبا کر رہے ہیں، سجدے چھوٹے کر رہے ہیں. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ایکول ہو، ہے نا. جتنا آپ کا لمبا رکوع ہو اتنا ہی سجدہ لمبا ہو انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ ان عورتوں کو کیا ہوگا جو بالکل سوشل رہتے ہیں قیامت کے دن. تو ابھی تو آپ نے سنا نا، ہم نے حدیث آپ کو بتایا تھا، 2 ایسے ہوں گے جنہیں جنت چھو کر نہیں دیکھے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچے گی، جبکہ کئی 70 سال کی دوری سے اس کے خوشبو کو محسوس کیا جائے گا. ان لوگوں کو خوشبو نصیب نہیں ہوگی. کون ہے وہ؟ نساء کاسیات عاریات رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة لم يدخلن الجنة ولم يجدن ريحها. ایسی عورتیں جو آدھی ننگی ہوں گی، آدھے کپڑے پہنی ہوگی، خود مائل ہوں گی، دوسروں کو اپنے طرف مائل کریں گی، سر میں ان کے وہ بڑے بڑے وہ بال بنائیں گی، یعنی عجیب و غریب فیشن کرنے والی، جو بے حیائی، عیاشی، گندگی پھیلانے والی قسم کی عورتیں قیامت کے دن یہ جنت کے قریب جائیں گی نہیں. اور نعوذ باللہ، جتنی عورتوں کے لیے عذابیں بتائی گئی ہیں اتنی مردوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے نا. یہ اس لیے زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت پڑے گی. سوال کر رہے ہیں کہ میری بہن بیوہ ہے، کیا وہ بھی زکوٰۃ دینا چاہیے؟ اگر ان کے پاس مال ہو، نصاب کو پہنچے، 1 سال اس پر گزرے ان کے سیونگز میں، تو انہیں زکوٰۃ دینا پڑے گی. سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں 1 رکعت کھڑ کے دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں؟ شاید تراویح اور تہجد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. ہاں ضرور کریں. اگر آپ بیٹھیں گی تو آپ کو اجر آدھا ملے گا، کھڑی ہوئی ہیں تو پورا اجر، بیٹھ گئیں تو اجر آدھا، ہے نا. تو آپ دیکھیں کتنا آپ کو اجر چاہیے. لیکن آپ بیٹھی اس لیے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بڑھ گئیں کہ آپ کے پیر میں درد ہے، آپ بیمار ہیں، تو ہم امید کریں گے کہ آپ کو پورا اجر ملے گا. لیکن تھکنے کی وجہ سے کھڑ نہیں پا رہی ہیں، آلسی پن کی وجہ سے آپ بڑھ گئی، تو آپ کو اجر آدھا ہی ملے گا. سوال کر رہے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی ہے جو لوگوں سے فراڈ کرتی ہے
ہے نا، وہ ان کے جو بیلنسز، ان کے کریڈٹ کارڈ پیمنٹس ہیں نا، وہ سافٹ ویئر بناتی ہے جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیا اس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، یہ تو غلط کام ہے، ایسی جگہ کام کرنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض عورتیں حجاب نہیں کرتی، ان کے لیے نصیحت کریں۔ دیکھیے، حجاب عبادت ہے، حجاب عبادت ہے اور واجب عبادت ہے۔ ہر عورت کے لیے حجاب کرنا چاہیے، وہ اپنے سارے جسم کو ڈھانکے گی، چہرہ ڈھانکتی ہے تو بہت اچھا ہے، اور پردے کے ماحول میں رہے گی جس میں اس کی حفاظت ہے۔ دیکھیے، عورتیں جب پردوں سے باہر نکلتی ہیں تو فتنے میں پڑتی ہیں، اور ساری دنیا میں آج ہم جو ماحول دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو پردے میں جتنا وہ رہیں گی ان کے لیے اجر ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں بڑا مرتبہ ملے گا۔ اور اس ماحول میں جہاں بے حیائی کا ننگا ناچ ہے اس میں وہ پردے کی حفاظت کرتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ کوئی جہاد سے کم نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس کی ضرور اہتمام کریں، اور بے پردہ گھومنا یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ بے پردہ گھومنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اسی کو قرآن نے تبرج الجاہلیت الاولیٰ کہا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ الاولیٰ، یعنی لوگوں کے درمیان جیسے جاہلیت کی عورتیں گھومتی تھیں ویسے مت گھومو، ہے نا۔ عورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سیٹ آف رولز رکھا ہے جس میں وہ عمل کرتی ہے، جس میں وہ رہتی ہے، تو ماشاءاللہ تبارک اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر کوئی عورت کمانے کے لیے محتاج ہو گئی ہو تو وہ اپنے دائرے میں رہ کر کما سکتی ہے، پردے کے دائرے میں رہ کر کما سکتی ہے۔ ایسے میں بہت ساری عورتوں کو جانتا ہوں جو ماؤں بہنیں ہیں، جو سکولز میں، کالجز میں، مختلف علاقوں میں کام کرتی ہیں، پردے کے ماحول میں رہ کے، جہاں پر فری مکسنگ نہیں ہے، اس ماحول میں رہ کے کماتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہیں، حجاب کی جو حفاظت بھی کرتی ہیں، ہے نا۔ اور حجاب صرف ایک کپڑوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، حجاب تو دل سے جڑا ہوا ہے۔ بعض ایسے بھی عورتیں ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں لیکن مردوں سے بڑے آسانی سے گفتگو کرتی ہیں، فری منگل گفتگو کرتی ہیں، محرم غیر محرم میں فرق نہیں کرتی، ہے نا۔ اور اس کے بعد برائے نام پردہ ہوتا ہے اور ہر جگہ گھومتی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ ہیں نا، میں کہوں گا کہ پردہ نہ کرے تو بہتر ہے، سیٹن کے کپڑے چمکیلے، ہے نا، دوسروں کو اٹریکٹ کرے، جیسے برقعے، یہ برقعے نہیں ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ اگر آپ کو پسند ہے پہن لیں، اس کے اوپر ایک برقع پہن لیں، اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ضرور پہن لیجیے، آپ کی پسند کا آپ پہنیے، اس کے اوپر ایک برقع پہن لیجیے، کیونکہ یہ برقع نہیں ہو سکتا، یہ جو آپ پہنی ہے یہ برقع نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ اور بعض جو ہے نا آنکھیں سجانا، انگلیوں کو سجانا اور عطر مار کے گھومنا، یہ سب بے پردگی ہے، یہ سب بے حیائی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو پردہ سب سے پہلے دل کا ہے، اس کے بعد لباس کا ہے۔ دل کا پردہ کیا ہے کہ محرموں سے بات کریں اور محرموں کو سامنے رکھیں، غیر محرم سے بات کرنا، ان سے فری مکس ہونا، یہ بالکل جائز نہیں۔ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جیسے مردوں کو حکم دیا کہ چہرے اپنے نظروں کو نیچے کریں، عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنات سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نظریں نیچے رکھنا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ویسا عورتوں کے لیے ضروری ہے نا۔ پردہ پہن کے، ہے نا، آنکھوں میں گھورتے گھورتے نہیں گھومنا چاہیے، ہے نا۔ جیسے مردوں کی آنکھیں نیچی ہیں ویسا عورتوں کی آنکھیں بھی نیچی ہونی چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسے کپڑے ہیں جس میں برانڈ ہوتا ہے، برانڈ کا وہ سیل ہوتا ہے، اس میں لوگو ہوتا ہے، اس میں جانوروں کے شکل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، شکل سے مراد آنکھیں، ناک، منہ دکھے۔ اگر کوئی آپ کے پاس ٹی شرٹ میں وغیرہ میں لگا ہوا ہے تو آپ اسے اوائڈ کر دیجئے۔ جس میں آنکھ، ناک کلیئر کٹ نہیں دکھتا ہے، ایک دھندلاہٹ ہے، تو آپ اسے انشاءاللہ پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے کہ کیا تراویح کے دوران آنکھیں بند کر سکتی ہوں؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھنا ہی سنت کے مطابق ہے۔ آنکھیں کھلی رکھ کر اپنے سجدے کی جگہ نظر رکھیں۔ آنکھیں بند کریں گے تو کبھی کبھار نیند بھی آ جاتی ہے اور خیالات بھٹکنے کی زیادہ چانسز ہیں۔ تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولنا، یہ کوئی حرج نہیں، کر سکتے آپ، لیکن پوری نماز آپ آنکھیں بند ہی رکھی ہوئی ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کھولیں، بند کریں، ایسا کرنا جائز ہے انشاءاللہ۔
سوال مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ میں سجدہ کرتی ہوں یا پھر کرتا ہوں تو میرا پیٹ میرے ران کو لگتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے سجدہ جو ہے 7 جسم کے حصوں پر ہونا ہے: ماتھے، ناک، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیر کے آگے کے انگلیاں. ان چیزوں کو آپ نے زمین میں لگایا، آپ کا سجدہ پورا ہو گیا، ہے نا. یہ کہنیاں نہیں لگانا چاہیے، ہے نا، کہنیاں نہیں لگانا چاہیے. اور سجدہ انسان کو کھل کے کرنا چاہیے. بس یہی، اگر ایسا آپ جو سیناریو بتا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. جب تک کہ آپ کے 7 اعضاء، 7 حصے باڈی کے جو زمین کو لگنا ہے لگ رہے ہیں تو آپ کا سجدہ صحیح ہے. سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں بیٹھ کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ کھڑ کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں بیماری کی وجہ سے یا پھر کوئی دوسری وجہ سے آپ کھڑ نہیں سکتے، ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. جب آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے رکوع کے دوران بیٹھ جائیں، سجدے کے دوران بیٹھ جائیں، ہے نا. بعض لوگ رکوع نہیں کر سکتے، بعض لوگ سجدہ نہیں کر سکتے، قیام تو کر سکتے ہیں تو قیام کر لیں، اور جب رکوع نہیں کر سکتے تو بیٹھ جائیں. یا میں رکوع بھی کر سکتا ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام کر لیں، رکوع کر لیں اور سجدے کے دوران بیٹھ جائیں. تو جو حصہ آپ نہیں کر سکتے اس وقت آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، یہ زیادہ انشاءاللہ مناسب ہوگا. اور بیٹھ کر اگر نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے لیے آپ جتنا جھکتے ہیں اس سے دگنا آپ سجدے کے لیے جھک جائیں، اس سے دگنا آپ سجدے کے لیے جھک جائیں. اور آپ اپنے ہتھیلیاں اپنے پیروں میں رکھ لیں، اپنے جو ہے پیروں میں رکھ کے جو ران ہے ان حصے میں اپنے جو ہے ہتھیلیوں کو رکھ لیں اور تھوڑا آگے کر لیں رکوع کے لیے، اور تھوڑا اس طرف اور آگے کھینچ لیں سجدے کے لیے. تو جتنا آپ رکوع کے لیے جھکتے ہیں اس سے دگنا آپ سجدے کے لیے جھکیں تو انشاءاللہ یہ رکوع اور سجدے میں شمار ہوگا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داری کب تک ہے پیرنٹس پر، خاص طور پر لڑکوں کی؟ دیکھیے بالغ ہونے تک تو ذمہ داری ہے خاص طور پر لڑکوں کی. جب وہ اپنے پیر میں کھڑے ہو گئے، ہے نا، اپنے جو ہے زندگی کو جینا شروع کر لیے، ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کا انتظام خود کر سکتے ہیں، تو اس وقت ہے نا بچوں کی دیکھ بھال ان پر جو ہے واجب نہیں رہتی. جی اگر لڑکی ہے تو شادی کرنے تک، اس کے بعد جو ہے واجب سے باہر آ جاتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے ملائکہ کو دیکھا ہے نا، بعض لوگوں نے ملائکہ کو محسوس کیا ہے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اس کے پیچھے انتظار کرتے ہوئے نہ رہیں، کبھی ہو جاتا ہے اسے. اور خاص طور پر ملائکہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، دوسری چیزوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، نور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ فرض نماز سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں. دیکھیے فجر میں آپ فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر میں فرض سے پہلے 4 رکعت، فرض کے بعد 2، اور اس کے بعد مغرب میں فرض سے پہلے 2، اور عشاء میں فرض سے پہلے 2 اور فرض کے بعد 2. یہ سب ہے نا آپ آگے پیچھے پڑھنے والی نمازیں ہیں سنت کی. سوال کر رہے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ زکوٰۃ دے رہی ہوں، میرے پاس ذرا مال جمع ہوا ہے، مجھے کب سے جمع ہوا یاد نہیں. تو آپ کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس سال زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں تو جو بھی آپ کے پاس مال ہے اس میں سے 2.5% دے دیجئے. آئندہ سال اس رمضان کو آپ مان کر چلیں، اس رمضان کو آپ کے سال کا آغاز مان کر چلیں، پھر آئندہ رمضان کو آپ زکوٰۃ ادا کریں انشاءاللہ. یہی طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے ملے گی؟ آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مومنین کے حق میں ہوتی ہے، مومنین کے حق میں ہوتی ہے. اگر آپ ایمان والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنت کی پیروی کی تو آپ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو سکتے ہیں.
یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ فرعون کی بیوی جو تھی وہ نیک بخت عورت تھی، کہ ہم تو جانتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے نیک، برے لوگوں کے لیے برے، یہ صحیح بات ہے، لیکن کبھی کبھار ایکسیپشنس ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ایکسیپشنس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان کے اس نور سے نوازا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وہ ایمان میں آئی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی ان کی پوری طرفداری رہی ہو، عین ممکن ہے۔ یہ جو قاعدہ بتا رہے ہیں، الطیبون للطیبات والخبیثون للخبیثات، جو قاعدہ ہے اچھے لوگوں کے لیے اچھے عورتیں اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں، اور وائس ورثہ، جو بھی آپ جو قاعدہ ہے یہ جنرل قاعدہ ہے، کبھی کبھار اس قاعدے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور ساری دنیا ایکسیپشن سے بھری ہوئی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ بعض جگہوں میں جا کے غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، بلاتے ہیں، کیسے میں انہیں دعوت دوں؟ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھائیے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، عبادت آپ کو اللہ ہی کی کرنی ہے، اور آپ کا اللہ ہر چیز آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا اللہ کافی نہیں؟ تو ہم غیر اللہ کے بارگاہ میں کیوں جائیں، کیوں دوسروں سے پوچھیں؟ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے اندر طاقت ہے نہیں ہے، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، یہ دوسری بحث ہے۔ پہلے جاتے کیوں ہیں؟ کہ اللہ نے کہا کہ بھئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں بندوں کی ضروریات کو میں پوری کرتا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ بھائی جب بھی تم اللہ کو پکارتے ہو اللہ تمہارے قریب ہوتا ہے، تمہاری بات کو سنتا ہے، تمہاری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ تو ایسے رحم کرم کرنے والے رب کے ہوتے ہوئے ہم دوسروں کے پاس جائیں کیوں؟ ہم دوسروں کے پاس جائیں کیوں؟ تو انہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھائیے دعا عبادت ہے۔ اگر آپ کسی سے دعا مانگتے ہیں غیر اللہ سے، آپ شرک میں پڑ جاتے ہیں، اور جو شرک کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے، جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کو سب سے منحوس چیز اللہ کو کے نظر میں شرک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ سمجھائیے اور انہیں دین کی طرف بلائیے، اور اس کے بعد انہیں سیرت پڑھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ دعوت کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ساری دنیا کو پہنچانا چاہیے، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیجیے، پڑھائیے۔ دا سیلڈ نیکٹر ایک اچھی کتاب ہے انگلش میں، وہ دیجیے۔ اگر اس کا جو تمل پڑھتی ہے تمل میں بھی ترجمہ موجود ہے، اگر اردو پڑھتی ہے تو اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ ان دیں اور انہیں کہیں کہ ان سیرت کا مطالعہ کریں۔ سیرت سے آدمی توحید سیکھتا ہے، سیرت سے آدمی بہت ساری چیز جانتا ہے، تو سیرت بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ بس یہیں رکتے ہیں، سوالات ختم ہو گئے۔ اگر حاضرین مجلس کے پاس کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھیے گا، ورنہ مجلس برخاست کرتے ہیں۔ مختصر کریے گا، پہلے سے 12 ہو گئے ہیں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی طریقہ، جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہی طریقہ ہے، کبھی انسان کی شکل میں آئے، کبھی دل میں بات ڈال دی، وہی طریقہ ہے، کوئی نیا نہیں۔ ہاں ہوا کئی جگہ۔ ہاں، اللہ کی شکر گزاری کیسے کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ کچھ کھاتا ہے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اگر کوئی بندہ پانی پیتا ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، یہ شکر گزار بندوں میں سے ہے، یہ شکر گزار بندوں میں سے ہے۔ تو ہر نعمت کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں، دل میں کم سے کم سوچیں کہ بھائی یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ شکر گزار بندوں میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ کر دوں۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی تجوید ٹھیک نہ ہو، الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے ہوں، معنی بدل رہے ہوں، تو کیا یہ امام بن سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں بنے گا۔ امام کو تو ٹھیک سے قرآن سیکھ کر، ٹھیک سے پروننسیشن سیکھ کر امام بننا چاہیے، وہی امامت کرے گا، ہے نا؟ ہر ایرا غیرہ نٹو خیرہ امامت کے لیے قابل نہیں ہے۔ اسے باقاعدہ وہ پہلے تجوید پڑھتا ہے، پھر قرآن حفظ کرتا ہے، پھر وہ امام بنتا ہے۔ جس نے قرآن حفظ نہیں کیا، جس نے ٹھیک سے تجوید نہیں پڑھی، وہ کیسے امام بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ نے یہ سن لیا، یہ بھی ساتھ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کے اندر بعض لیمیٹیشنز رکھتا ہے،
بعض لوگ بعض حروف بول نہیں سکتے، بعض لوگ بعض حروف نہیں بول سکتے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے عرب ہیں، جب وہ لوگ اسلام قبول کرتے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. بعض لوگ ایسے بھی آئے نہیں پڑھ سکتے سورہ فاتحہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، آپ کی نماز ہو گئی. سورہ فاتحہ منہ میں نہیں آ رہا ہے نا. تو بعض لوگوں کو بعض چیزیں منہ میں نہیں آتی ہیں. جیسے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شین کی جگہ سین بولتے تھے، اشہدو نہیں بولتے تھے، بولتے تھے اشہدو. مطلب اتنا وسٹ نہیں، اس سے تھوڑا پراپر جو شین تھا وہ نہیں بول سکتے تھے. وہ حبشی غلام تھے، عربی تھوڑی تھے. مکے میں آئے، عرب کے ماحول میں رہے، عربی بولنا شروع کیا تو وہ ان کے پاس تھوڑی چیز تھی. اور صہیب رومی ایک تھے جو روم سے آئے تھے، ایک تھے سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے. تو یہ جب بھی عربی بولتے ضرور ان کے اندر جو ہے وہ لکنت ہوتی ہے. اب بلال کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں اذان دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، بلکہ مزہ آتا تھا انہیں. تو اگر کوئی ایک بعض حروف کوئی ادا نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ریاض میں بہت ہی اہم مساجد میں نماز پڑھی، ابھی حال میں گیا تھا تو ایک بہت ہی اہم شیخ کے مسجد میں نماز پڑھی. وہاں کے امام کو را نہیں آتا. الحمدللہ رب نہیں کہیں گے، الحمدللہ رب العالمین. وہ جو تطلاہٹ ہوتی ہے نا، بعض لوگ را نہیں بول سکتے، را کے جگہ لام آئے گا. ہاں، رب نے لب، رو نے لو، تطلاہٹ ہوتی ہے بعض لوگ، اور وہ را نہیں بول سکتے. ایسے تاریخ میں بہت لوگ گزرے. ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام واصل بن عطا، معتزلہ فرقہ کا بانی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صاحب را نہیں بول سکتے، جب بھی را بولتے تو لام ہوتا، اور لوگ مذاق سے انہیں دیکھتے. را کی جگہ لام بولے تو بچے بولتے ہیں نا، چھوٹے بچے جن کی عمر جو ہے 1-2 سال کی ہوتی ہے، وہ تطلاہٹ ان کے اندر ہوتی ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو تطلاہٹ چلی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو جاتی نہیں. وہ ایک خامی ہے، ڈیفیشنسی ہے. جیسے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی ہے، اللہ نے کہیں نہ کہیں کچھ خامی رکھی ہے. آپ ہیں، آپ کو کوئی حصہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے، اسی لیے تو انسان بیمار پڑتا ہے نا. تو بعض لوگوں کی چیز ہوتی ہے. تو یہ واصل بن عطا کے بارے میں آتا ہے کہ صاحب را نہیں بول سکتے تھے. تو انہوں نے زندگی میں ایسی کوشش کی، ہر جملہ ہر لفظ جس میں را ہے انہوں نے نکال دی. جب بھی بولتے را نہیں، میسج پہنچا دیا. پوری گھنٹے کی تقریر ہی را کا لفظ استعمال نہیں کیا. اتنا انہوں نے پریکٹس کیا، زندگی سے را ہی کو نکال دیا. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں ہے نا. ایک بہت بڑے عالم جن کا نام علی الطنطاوی تھا. علی الطنطاوی بہت بڑے عالم، وہ ایسے ہی تھے. را بولیں گے تو لوگ ہنستے تھے، لیکن وہ ٹی وی چینل میں ان کے پورے لیکچرز آتے تھے، کوئی عیب نہیں. تو یہ ان کی طاقت سے باہر ہے نا بھائی، یہ ان کی طاقت سے باہر ہے. انہوں نے پوری کوشش کی، نہیں آ رہا. تو میں بتا رہا تھا کہ بہت بڑے شیخ کی مسجد کے امام ہیں، وہ را نہیں بول رہے تھے. بعض لوگوں نے شکایت کی تو شیخ نے کہا کہ بھائی قدرتی طور پر نہیں آتی، باقی تو سب ٹھیک ہے، باقی حروف ٹھیک ہیں، باقی تجوید تو پوری ٹھیک ہے. وہ ایک حرف میں اگر پرابلم ہو تو یہ صاحب کی جو ساری زندگی محنت رہی حفظ کرنے کے لیے، انہیں پورا وقت لگایا، ضائع ہو گیا، ختم. تو پھر جن لوگوں کے پاس یہ ڈیفیشنسی ہے وہ کوئی قرآن حفظ نہیں کرے گا، کوئی قرآن حفظ کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا، کہے گا میری ڈیفیشنسی ہے تو چھوڑ دو. ایسے لوگوں کو اگر آپ نے آگے بڑھایا تو ایسے جو ڈیفیشنسی میں وہ بھی تو سیکھیں گے، کہیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ایک جگہ تو باقی تو ٹھیک ہے نا، باقی حروف تو ٹھیک ہے، آگے آئیں گے، قرآن حفظ کریں گے. تو ملامت ان لوگوں پر ہے جن لوگوں نے محنت نہیں کی، جن لوگوں نے تجوید نہیں سیکھی، جن لوگوں نے پراپر قرآن حفظ نہیں کیا. ان لوگوں کو امام بننے کا کوئی حق نہیں. لیکن ایک صاحب ہے تجوید سیکھتے ہیں، سب کچھ سیکھتے ہیں، لیکن بعض خامی منہ میں رہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم انہیں کیا نہیں کہہ سکتے، دھتکار نہیں سکتے. دھتکار ہاں، یہ تو الگ بات ہے کہ یہ بھی نہ ہو. ایسا اگر کوئی امام چن لیا جائے صحیح بات ہے، لیکن ان لوگوں کی امامت غلطی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایسے لوگوں کو ہمت دے کے آگے کرنا چاہیے، تاکہ ایسے کیٹیگریز میں جو بھی ہیں وہ کیا ہیں، یہ جو ہے بعض لوگ ہیں ان کے 4-5 حروف میں تتلاتے ہیں، ایسے بھی ہیں، پورا قرآن انہوں نے حفظ کیا ہے، ایک حرف نہیں، 2 نہیں، 4-5 حرفوں میں. اور بعض لوگ بعض جملے بول نہیں سکتے، انہوں نے بھی قرآن حفظ کیا ہے الحمدللہ. تو یہ مسئلہ جو ہے اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. ایک اعلان بھی ہے، اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی خوشخبری ہے، بہت ہی اچھا اعلان ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ اس بار ہم لوگ عید جو منائیں گے، عید کی جو نماز ہوگی، وہ 3-4 ادارے الحمدللہ مل کے وی ایم سی جو گراؤنڈ ہے، وی ایم سی اے گراؤنڈ، وہاں پر عید کی نماز کا انتظام کیا ہے انشاءاللہ. رائے پیٹا، ہاں رائے پیٹا میں صبح 6:50
صبح 6:50 کو عید کی نماز ہے انشاءاللہ. تو عید کی نماز اس میدان میں پڑھی جائے گی. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں اور اس میدان کو بھریں انشاءاللہ، ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد یہ بھی جان لیجئے کہ عیدگاہ میں نکل کے نماز پڑھنا سنت ہے. مسجدوں سے زیادہ عیدگاہ میں پہنچ کے نماز پڑھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ہی نماز پڑھی. عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عیدگاہ میں ہی پڑھی ہے انشاءاللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجدوں میں جو نمازیں عیدگاہ میں عید کی پڑھتے ہیں کیا وہ قبول نہیں قبول ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افضل سنت کا طریقہ ہے کہ عیدگاہ میں جائیں. تو انشاءاللہ اس بار ایک بڑے پیمانے میں انتظام کیا گیا ہے. تو ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے. تو آپ ضرور اس میں شامل ہوں، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لائیں. عورتوں کے لیے بھی پورا انتظام ہوگا. اور جب بھی آپ آئیں تو وہاں پر جو والنٹیئرز ہیں وہ اپنے طور سے چند ڈائریکشنز دیں گے، آپ اسے فالو کریں گے تو بڑے امن سے نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں، ہے نا. یہ جو پارکنگ کا جو ہے پراپر پارکنگ کریں گے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہے نا. ٹھیک سے اپنے چپلوں کو اپنی جگہ رکھیں گے، اپنے ساتھ جائے ماز لائیں تو اس میں آپ کے لیے بھی زیادہ بہتری ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو کامیاب عطا کریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.